ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد۔ بیان کیا تھا نا یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ کس کے بیٹے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آل اولاد میں آگے چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو مطلب یہ ہوا اے یعقوب کی اولاد، یا بنی اسرائیل، بنی مانے اولاد، اے یعقوب کی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ کون دن ہے؟ قیامت میں۔ کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ دن ایسا ہے، سچویشن ہی ایسی رہے گی نا، کنڈیشن ہی ایسی رہے گی کہ آدمی نہیں پہچانے گا کسی کو۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے۔ شفاعت کسی کے قبول نہیں، سفارشی کسی، تو کیا مطلب؟ سفارش تو قبول ہوگی کس کی؟ اپن لوگوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نا شفاعت، یہ کافروں کا کوئی سفارش قبول نہیں جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کچھ لے کر کے ان کی جان چھوڑی جائے۔ جیسے دنیا میں چلتا ہے نا، لے دے کے معاملہ نپٹا لو، قیامت کے دن ایسا نہیں ہو۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد ہو۔ یہ کافروں کے بارے میں بیان ہے، نہ ان کی شفاعت ہوگی، نہ لے دے کے کچھ معاملہ ختم کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ کافر اگر دنیا میں، کافر کی کوئی مدد قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر کافر کوئی اچھا کام کرتا ہے، پن کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، دنیا میں ہی اللہ اس کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے، دنیا میں اس کا بدلہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک نیکی بھی اگر اس نے کی دنیا میں، اس کا بدلہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بدلہ اس کا دے گا، مگر کہاں؟ صاحب حساب کتاب دنیا میں ختم۔ کہ کافر نیکی نہیں کر سکتا کیا ہے؟ کافر اچھا کام نہیں کرتا؟ وہ کافر تو ہے، وہ خدا کو نہ مان کر کفر تو کیا اس نے، مگر اچھا کام تو کر سکتا ہے نا، اپنے پڑوسی کی، خاندان پریوار کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ کو پسند ہے یہ کام، اچھا ہے، بالکل اچھا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، کسی کی مدد کیا اس نے، یعنی جو مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتائے ہیں نیکی والے، اچھے والے، وہ کام اگر وہ بھی کریں گے تو نیکی ہی تو کہلائے گی نا، اچھا کام نہیں کہلائے گا۔ کوئی کافر اپنے باپ کا خدمت گزار ہے تو اچھا نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ، مگر اس کا بدلہ سب قائم میں ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں سے جو ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے ایک ان پر جو احسان رب العالمین کی وہ سب یاد دے رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو فرعونیوں سے ہم نے تمہیں کیسے نجات دی۔ ہم نے بیان کیا تھا ساتھ پچھلی مرتبہ کیا کہ فرعون جو تھا نا، وہ غریب قسم کا آدمی تھا کسی جگہ سے، جب اس کے اوپر قرضہ وغیرہ زیادہ ہو گیا تو اس نے کیا کیا، گاؤں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بھاگ کر کے کہاں گیا؟ مصر۔ جب مصر میں آیا وہ، تو اس نے دیکھا کہ یار گاؤں میں تو تربوز بہت سستے ہیں، شہر میں اچھے مہنگے بکتے ہیں، اب تو گاؤں میں شہر میں سستی چیز ہے اور گاؤں میں مہنگی ہے۔ بڑے اتنے ہوشیار ہو گئے گاؤں والوں کو دودھ نہیں ملتا، سب شہر میں دودھ آ جاتا ہے بیچنے والے، گاؤں والے دودھ کو پریشان ہے۔ اب پوری سبزی بھاجی توڑ کے کہاں لا رہے ہیں؟ شہر۔ یہ حقیقت، گاؤں والے پریشان ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا کہ گاؤں میں تھوڑا سا
شہر میں کیا مہنگا بک جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ یار تربوز جو ہے گاؤں میں سستے ہیں اور شہر میں مہنگے ہیں. تو اس نے کیا کیا, تربوز خریدے اچھے, مان لو ایک ٹھیلا بھر کے خریدا اور چلا گیا, چلو شہر کی طرف چل کے بیچیں گے. جب شہر پہنچا 100 تربوز بچا, پورا ٹھیلا بھر کے تربوز اس کے ختم. کائے سے ختم؟ آدھار تال والا پولیس والا دوڑ رہا تھا, دوڑ دے. ردی چوکی بھی بچا, پھر میں گئے 2 رکھ, گوہر پور پہ 2 رکھ. پناہ گڑھ سے جب عبور آتے آتے اس کا سارے کلیندہ ختم. مارکیٹ پہنچا تو 1 لے کے پہنچا. اس نے دیکھا کہ یار یہ تو سب گڑبڑ سڑ ہے یار. سسٹم اگر ہوتا تو کوئی دھاندلی بازی نہیں ہوتی. مطلب دھاندلی بازی چل رہی, مطلب جو جیسا چاہے کر لے, کہیں پر بھی کوئی پولیس کا دھون جمع کر کے لوٹا ماری کر لے. اس نے دیکھا کہ یار جب یہ سب نظام یہاں کا صحیح نہیں ہے, یعنی بیوقوف بنانے والا کام ہو سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا, رہتا رہا اپنا کرا کھایا. جو کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ یار ایک بیماری پھیل گئی وہاں, جس سے لوگ بہت مر رہے تھے. کئی تو بیماریاں پہلے زمانے میں ایسی پھیل چکی جس سے آدمی مرے ہیں. اس نے دیکھا کہ یار بہت مردے مر رہے. تو یہ گیا قبرستان میں بیٹھ گیا. مردہ آیا, بولے مجھ کو بادشاہ نے مقرر کیا یہاں پر, کاہے کے لیے, یہ قبر کا اتنا پیسہ لگے گا. آدمی نے کہا یار بادشاہ نے مقرر کیا تو دیو, 20 درہم دو, مردہ گاڑو نکل لو. دوسرا آیا 20 درہم لگے گا, بادشاہ نے اس کو مقرر کیا. تو جو بھی آئے مردہ دفن کرے اپنا پیسہ دیتا جائے اس کو. سمجھ میں آ رہا نا. اس نے کیا دیکھا کہ یار گاؤں سے پورے ٹرک بھر کے تربوز لے کے چلے اور 1 بچا, مطلب یہ سب معاملہ نظام درہ براب ہے. تو وہ قبرستان میں بیٹھ گیا. کاہے کے لیے کہ ہر مردہ دفن ہونے میں پیسہ لگے گا. آدمی دیتے رہے, خوب پیسہ اکٹھا کر لیا اسے. ایک دن کوئی آفیسر کا کوئی آدمی مر گیا ہوگا. اب وہ آیا, جب اس کی جنازہ آیا, اس کی مٹی وغیرہ آئی, اس سے بھی پیسہ مانگنے لگا. یہ اس نے پکڑ لیا. بولے کون سی چوکی سے, کون سے تھانے سے؟ بولے کوئی تھانے آنے سے نہیں. بولے کیا چل رہا ہے سب؟ اس کو گرفتار کیا. وہ کہاں لے گئے؟ بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے پوچھا پاچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ یہ معاملہ ہے, اور میں بتا رہا ہوں کہ تمہارے ملک میں بہت گڑبڑی چل رہی ہے. تمہارے ملک کو, تمہارے دیش کو تمہارے یہ حکمران کھوکھلا کر دیں گے. بھینکر لوٹا ماری چل رہی, تم کو پتہ بھی نہیں. اور پورا قصہ بیان کیا. اس لیے نظام سدھارنا ہے تو کچھ دن کے لیے ہمیں, کچھ دن نہیں, بادشاہی نہیں, کچھ دن کے لیے ہمیں تھوڑی بہت کوئی پوسٹ دو, پھر دیکھو ہمارا کمال. اس نے سوچا کہ یار یہ ہے تو دماغ کا تیز ہی ہے بھائی. اس کے ساتھ گڑبڑی ہوئی, دماغ دوڑایا اس نے قبرستان میں. جو تو بولے چند دنوں کے اندر میں نے کتنا پیسہ کمایا دیکھ لو. سمجھ گیا کہ ہے تو یہ ہوشیار آدمی. چھوٹی موٹی پوسٹ دے دی اس کو. اور جب اس نے اس پر کام کرنا شروع کیا تو ایسا کام کیا کہ بادشاہ بھی خوش, رعایا بھی خوش, ہے نا. بادشاہ بھی خوش ہو گیا کہ یار بہت اچھا نظام چلا رہا, دھیرے 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 چلتا رہا, اور بڑی پوسٹ اس کو مل گئی. نظام ٹھیک ٹھاک چلانے لگا وہ, یہاں تک کہ وہ بادشاہ مر گیا. مر گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہی ہے ٹھیک ٹھاک, اسی کو بیٹھا دو. اب کہاں پر؟ بادشاہ جی کا دل. اب یہ کیا بن گیا؟ مصر کا بادشاہ بن گیا. مصر کا جب بادشاہ بنا تو یہ گھرا گیا سمجھو. اب اس نے کیا کہہ دیا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں, بلند رب ہوں, میرے سامنے سجدہ کرو. بادشاہ بن گیا نا, پاکٹا سے بادشاہ بن گیا, اہڑ پنا گیا نا, گھرا پنا گیا, خدائی دعویٰ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے تو اس کے ماننے چیلے چپاٹوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے سجدہ کرنا بھی شروع کر دیا. راج انہی کا چلنے لگا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے. بنی اسرائیل قوم تھی. جب بنی اسرائیل سے کہا سجدہ کرنے کو تو انہوں نے سے انکار کر دیا. نہیں, اس کو کیا کیا انہوں نے, گرم تیل, بڑی بڑی دیگ جو تھی, انہوں نے تیل کو کھولایا, اور جو اسے خدا نہ مانتا اسے دیگ میں ڈال کر بالکل جلا کر راکھ کر دیتا. اس طریقے سے نہ جانے کئی ہزار بنی اسرائیل کو قتل کر دیا, اسے جلا دیا. مگر وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑا. انہوں نے مر جائیں گے مگر ہم تو سجدہ نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طریقے سے پھر کسی نے اس کو کہا کہ اس طریقے سے تم سب کو جلا کر راکھ کر دو گے تو اپن کو غلام کہاں ملیں گے, نوکر کہاں ملیں گے. پھر اس نے روک دیا. اور اس کے بعد اب ان لوگوں کو اس نے جو ہے تو گرفتار کرنا شروع کیا. جو بوڑھے بڈھیاں تھیں ان کو جو ہے 3rd کلاس کے کام کو, صاف صفائی والے کام میں لگا دیا. جو لڑکیاں تھیں ان کو کنیز بنا لیا حرام خوروں نے اپنی عیاشی کے لیے. لڑکے تھے ان سے بڑے بڑے کام کروائے کہ پتھر ڈھوک لاؤ, چٹان ڈھوک لاؤ, ان کے لیے مکان بناؤ. یعنی اتنی ذلت والی زندگی بنی اسرائیل کو انہوں نے مسلط کر دی اس پر کہ بنی اسرائیل سب جو مر کے جی رہے تھے. پھر اچانک اس نے خواب دیکھا کہ مصر ملک شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور پورے مصر کو کیا نام سے فرعونیوں کو جلا کر راکھ کر دیا.
مگر بنی اسرائیل نہیں چلے، بچ گئے۔ اس نے جب یہ خواب دیکھا تو پریشان ہوا۔ خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا یہاں پر جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ اس نے اس ڈر سے حکم دیا، کئی ہزار دائیوں کو، آدمیوں کو مقرر کیا کہ گھر گھر میں جا کر بنی اسرائیل کے تعینات ہو جاؤ، جہاں بھی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دو۔ 12,000 بروایت دیگر 70,000 بچے بنی اسرائیل کے قتل کر دیے گئے پیدا ہوتے ہی۔ پھر منع کیا کہ اس طریقے سے تم سب کو قتل کر دو گے پھر اپن کو ملے گا کون؟ بھائی ان کے جو نوجوان ہیں، بوڑھے، وہ بھی مرتے جا رہے ہیں، نئی نسل جو بچوں کے پیدا ہو رہی ہیں ان کو بھی تم ذبح کرتے جا رہا ہو۔ پھر اس نے کیا کیا کہ 1 سال چھوڑ دو اور دوسرے سال مارنا شروع کرو۔ تو جس سال چھوڑا گیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کا زمانہ تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، باہر دائی کھڑی تھی، پولیس والے کھڑے تھے، دائی اندر تھی، 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہوتی تھی عورت سے، جو بھی عورتیں ہوں ڈیلیوری پیریڈ میں ہوتی کہ بچہ پیدا ہو اپنے پاس رہو، فوراً ذبح کرو، الگ کرو، بالکل یہ نیم تھا۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی خوبصورت شکل عطا فرمائی تھی کہ جو آپ کو دیکھتا آپ پر دیوانہ ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے، دائی نے آپ کو دیکھا تو بجائے ذبح کرنے کے دائی آپ کو چومنے چاٹنے لگی، 100 جان سے اپر قربان ہو گئی، سینے سے لگایا، پیار کرنے لگی، بولے اس بچوں کو ذبح نہیں کرنا، حالانکہ انہیں کیا کام ملا تھا؟ صرف ذبح کرنے کا۔ پھر یہ ہوا کہ بچوں کو بچاؤ، کیسے بچایا جائے؟ اس نے بکری کا بچہ کاٹا، بکری کو ذبح کیا، اسی دائی نے اندر، اور اس کا سر ایک ٹھو اس میں برتن میں رکھ کے کر کے باہر آئی، پولیس والے کو دکھایا یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو کاٹ دیا ہے، میں جا رہا ہوں اس کو پھینکنے۔ جا کے بکری کا بچہ وہ سر پھینک کے آ گئی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش اپنے گھر میں پا رہے ہیں، پولیس بھی ہٹ گئی، یہاں بچہ پیدا ہوا تو ختم معاملہ، چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں۔ مگر جو تعبیر بتانے والے جو نجومی ٹائپ کے تھے وہ بادشاہ سے بولے کہ نہیں، وہ بچہ ابھی موجود ہے۔ سختی کے ساتھ چھانبین ہوئی تو دائیوں کو جب مار کر انہوں نے چمڑا ادھیڑ اڑ کے پوچھا کہ تم لوگوں نے گڑبڑی کی ہے، تب ایک دائی نے بتایا کہ ہاں ایک بچہ ایسا ہے جس کے گھر میں ہم لوگ گئے تھے تو ایسا تھا ہوا۔ جب یہ پولیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں پہنچی، بے روک ٹوک اندر گھس گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لی ہوئی تھی، جب پولیس کو آتے دیکھا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر بازو میں جو تندور جل رہا تھا اس میں ڈال دیا۔ پہلے زمانے میں جو کھانا بنتا تھا نا، گھر کیا ہوتے تھے؟ تنور لگے رہتے تھے، اسی میں روٹی پکتی تھی پہلے زمانے میں، گھر میں، اتنا بڑا والا نہیں جو اپنے یہاں جو بنتا ہے، چھوٹا ہی، مگر گھروں میں ویسے ہی روٹی پکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنور میں انہوں نے ڈال دیا۔ پولیس آئی، دیکھی، جا کے کچھ نہیں ملا، واپس جب چلے گئے تو ماں نے پوچھا بیٹی کہاں؟ تب وہ ماں بہن کو ہوش آیا کہ میں نے تو بھائی کو تندور میں ڈال دیا۔ جب جا کر کے دیکھا تو تندور میں آگ جل رہی تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر مسکرا۔ بہرحال لایا گیا، اس کے بعد پھر آگے کی انشاءاللہ واقعات بعد میں بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جوان ہوئے وغیرہ وغیرہ، پھر آپ نے ہی فرعونیوں کو برباد کیا۔ فرعونیوں نے جب آپ پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یاد کرو بنی اسرائیل جب تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب، کہ تم پر وہ برا عذاب کرتے تھے، یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیویوں کو زندہ رکھتے، عورتوں کو کو زندہ رکھتے تو سب سمجھ گئے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، یاد کرو تو ہو تو تم انہی کی اولاد، تمہارا انجام کیا تھا، کیسی ہلاکت کی زندگی گزار رہے تھے، نہ مرتے بنتا نہ جیتے بنتا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے تمہیں یہ ساری چیزوں سے نجات دی۔ فرعون کا اتنا عظیم لشکر سب ڈوب کے مر گیا، ختم، برباد، بے شمار ہیرے جواہرات سونے چاندی سب ان کے گھروں میں پڑا تھا، عالی شان محل ان کے بڑے ہوئے تھے، وہ سب تمہارے قبضے میں آ گئے بغیر محنت کے، وہ ان کو بھی ہم نے برباد کر دیا، اور بغیر کمائے بغیر محنت کے ہم نے تمہیں اتنی عظیم دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ سب چیز کو یاد کرو،
یاد کرنے کے بعد اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ انشاءاللہ. اس کا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ندی میں راستہ بن گیا تھا نا، اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد.